السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ آپ تمام حاضرین کا خیر مقدم ہے آج کی اس نشست میں اور بیت الحمد میں۔ الحمدللہ حضرات بخوبی واقف ہوں گے کہ ہمارے دوست احباب بالخصوص اس وقت انجمن سار اللہ کے عنوان سے ہمیشہ کی طرح تربیت و تعلیم کا عزم، ارادہ، برنامہ، اتحاد، اتفاق، سعی و کوشش کے ساتھ مصروف خدمت ہیں۔ الحمدللہ جہاں بھی خداوند عالم نے توفیق دی، برادران انہی دو ہدف کے تحت، تربیت اور تعلیم کے تحت مشغول خدمت رہے، اور اس وقت الحمدللہ عمرہ اور سیگوٹ میں دو مرکز قائم ہوا ہے بنام بیت الحمد اور بیت الحسین علیہ السلام۔ درود پڑھیں بر محمد۔ ان مراکز میں بھی کوشش ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ نوجوانوں کی اور بلکہ ہر صنف کی تربیت اور تعلیم پر کام کیا جائے، اور خداوند عالم نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، خدا کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے سپورٹر بنو، ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل بنو، ایک دوسرے کو سپورٹ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے معاون بنو۔ عون کا لفظ استعمال کیا خداوند نے، تعاونو کا استعمال، نصرت کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نصرت کرو۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے تعاونو، ایک دوسرے کے عون بنو، معاون بنو، یعنی سماج میں اس مقام پر پہنچو کہ اگر تمہارے درمیان کوئی انسان ایکٹیو ہے، فعال ہے، اور تم اس سے محروم ہو جاتے ہو، تو اس کے محروم ہو جانے کے بعد جو کام ہو رہا تھا وہ کام نہیں رکنا چاہیے۔ کام جو ہے وہ فرد کا محتاج نہیں ہونا چاہیے کہ فرد ہمارے درمیان سے چلا گیا لہذا سارا کام ختم ہو گیا۔ نہیں، کام ہمیشہ نظام کے تحت ہونا چاہیے، اور نظام کی خوبی یہ ہے کہ نظام خود ہمیں فرد عطا کرتا ہے، نظام خود ہمیں افراد عطا کرتا ہے، یہ خوبی ہے نظام کی۔ ہمارے درمیان بہت سارے تجربات ہیں کہ بہت سی شخصیتیں تھیں ہمارے درمیان، نام نہیں لوں گا میں، جب وہ چلی گئی ایسا نہیں کہ کام نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ جس ہدف کے تحت تھے اس ہدف سے ہٹ گیا کام، اب اس ہدف پر نہیں ہے، اس مقصد پر نہیں ہے، چونکہ وہ ہدف اس فرد کا محتاج تھا، اس فرد نے اس ہدف کو اپنا محتاج بنا لیا تھا۔ لیکن جب ہدف نظام کے تحت ہوتا ہے تو افراد خود بخود مہیا ہو جاتے ہیں، ہر فرد پھر معاون بن جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثال موجود ہیں۔ نبوت، امامت، یہ پورا نظام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا ہے، نبوت کے بعد خلافت کا سلسلہ رہتا ہے، خلافت کی غیبت میں جانے کے بعد نیابت کا سلسلہ آتا ہے، نیابت میں بھی جب امام خمینی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ
پر امید ہو گئے تھے کہ چلو اب یہ نظام ختم ہو جائے گا، یہ سسٹم ختم ہو جائے گا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نظام یہ انقلاب خمینی کی وجہ سے چل رہا ہے. مگر جب خامنہئی صاحب کا اعلان ہوا تو سب نا امید ہو گئے اور بتا دیا خامنہئی صاحب نے کہ یہ انقلاب خمینی صاحب کی وجہ سے نہیں چل رہا تھا، خمینی صاحب خود نظام کی وجہ سے چل رہے تھے. اور اسی نظام نے، جس نظام نے خمینی دیا، اسی نظام نے خامنہئی بھی دیا، اسی نظام نے حسن نصر اللہ دیا، اسی نظام نے ابراہیم زکزکی دیا، اسی نظام نے شیخ عیسیٰ قاسم دیا. آپ یہ دیکھیے شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی ایک کے بعد ایک فقیہ شہید ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک ڈاکٹر شہید ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک سائنٹسٹ شہید ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک نوجوان شہید ہو رہا ہے. لیکن نظام نہیں رک رہا ہے، کام نہیں رک رہا ہے، بلکہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھلتا چلا جا رہا ہے، پھولتا چلا جا رہا ہے. نظام بہت امپورٹنٹ ہے، نظام بہت ضروری. اسلام ایک نظام ہے، لہذا افراد کو نظام کے مطابق چلنا چاہیے. آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوم مشکلات میں گرفتار ہے، پریشانیوں میں گرفتار ہے، نوجوان پریشان ہیں، تربیت کی مشکلات ہے، تعلیم کی مشکلات ہے، گھریلو مشکلات ہے، ایجوکیشن کی مشکلات ہے، بزنس کی مشکلات ہیں، میڈیکل کی مشکلات ہیں، ہر طرف مشکلات مشکلات مشکلات. اس کی وجہ یہی ہے کہ نظام کے حساب سے نہیں چل رہے ہیں. ورنہ اگر نظام کے حساب سے چلنے لگے تو اگر ایک انجمن ہی صحیح نظام کو فالو کرنے لگتی ہے تو خداوند عالم ساری نعمتیں برکتیں جو خداوند عالم نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے پوری کائنات کے لیے کہ اگر وہ نظام کے حساب سے چلنے لگے گی، انجمن کے اوپر بھی ساری برکتیں نازل ہونے لگیں گی اگر وہ نظام کے حساب سے چلنے لگے گی. اور اس کا ثبوت نظام اسلامی ایران ہے، انقلاب اسلامی ایران ہے، حزب اللہ کے نوجوان ہیں. کیا دیکھیے پوری دنیا میں سے ایک ملک نظام کے حساب سے چل رہا ہے، ہر طرح کی پابندیاں ہیں، ہر طرح کی سختیاں ہیں، ہر طرف سے سینکشن لگا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھ لیجیے ٹیکنالوجی میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، ترقی میڈیکل کی دنیا میں کی ترقی میں کمی نہیں آ رہی ہے، تربیت کی دنیا میں کمی نہیں آ رہی ہے، ہر فیلڈ میں اسپورٹس کی دنیا میں آپ دیکھیے کمی نہیں آ رہی ہے. خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر رہا ہے. لیکن اس وقت جبکہ یہ بھی اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں. لہذا عزیزان گرامی، خداوند عالم کا جو وعدہ ہے اسی وقت پورا ہوگا کہ جب ہم بھی اس کے وعدے کو پورا کریں گے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی. ایک دوسرے کو نیکی میں سپورٹ کرو، معاون بنو. کہ اگر وہ چلا جائے تو اس کی وجہ سے نظام ختم نہیں ہو جانا چاہیے، کام رک نہیں جانا چاہیے. نہیں، اس کے معاون موجود ہیں، اس کا آن موجود ہے کہ جب ایک آن چلا جائے گا تو دوسرا آن لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتا رہے گا. ایک آن اگر چلا جائے گا تو دوسرا آن تقوی کی طرف دعوت دیتا رہے گا. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. برائیوں میں ایک دوسرے کے آن مت بنو، برائیوں میں ایک دوسرے کے معاون مت بنو، برائیوں میں ایک دوسرے کے سپورٹر مت بنو، برائیوں کو پھیلانے میں ایک دوسرے کے سپورٹر مت بنو، بلکہ نیک بننے میں، نیک بنانے میں. الحمدللہ آج تحریک بیداری انسانیت کی جانب سے جو مسلسل اس طرح کے جلسات منعقد ہو رہے ہیں، عزیزان گرامی، یقیناً یہ جلسات بہت ضروری ہیں، لیکن جلسات کافی نہیں ہیں. جلسوں سے کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی. جلسوں سے خالی آپ کو تحریک ملتی ہے، جذبہ ملتا ہے، حوصلہ ملتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہم صحیح ٹریک پر چل رہے ہیں کہ نہیں، ہم ٹریک سے ہٹے تو نہیں ہیں. لیکن کام زمین پر کرنا ضروری ہے، ورنہ عزیزان گرامی ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے جتنی مجلسوں کا اہتمام ہوتا ہے، جتنی محفلوں کا اہتمام ہوتا ہے، اتنی پوری دنیا میں کسی قوم کی ہدایت کے لیے اہتمام نہیں ہوتا.
کسی قوم میں آپ بتا دیجئے کہ اتنے لیکچرز ہوتے ہوں جتنے لیکچرز ہمارے یہاں ہوتے ہیں، اور خاص طور سے اردو زبان والے جہاں بھی ہوتے ہیں سب سے زیادہ ہدایت کے لیکچرز انہی کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ مشکلات میں گرفتار وہی لوگ ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ لیکچرز، یہ مجلسیں، یہ محفلیں، یہ بیانات تحریک کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ زمین پر جو چیز منبر میں کہی جا رہی ہے، زمین پر اس کو اپلائی کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیا جاتا۔ پیغمبر کی زندگی میں، ائمہ کی زندگی میں ہمیں صرف خطبات نہیں ملتے ہیں۔ ایک طرف خطبات ہیں کہ اگر خطبہ دے رہے ہیں تو دوسری طرف زمین پر بھی پریکٹیکل اپلائی کر رہے ہیں۔ انقلاب اسلامی ایران صرف تقریروں سے کامیاب نہیں ہوا ہے، ٹیکنالوجی کی آگے ترقی تقریروں سے نہیں ہوئی ہے۔ تقریروں نے ان کے اندر تحریک، انہیں محرک، ان کے اندر حرکت ڈالی ہے، لیکن اس حرکت کو پریکٹیکل زمین کے اوپر ان لوگوں نے اپلائی کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ محرم نے اپنا اثر دکھایا، سفر نے اپنا اثر دکھایا، فرش اذا نے اپنا اثر دکھایا۔ امام خمینی کہتے ہوئے نظر آتے کہ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم اور سفر کی وجہ سے۔ وہ محرم اور سفر تو ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی کیوں نہیں ہے؟ محرم اور سفر تو ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہمارے پاس وہ ترقی کیوں نہیں ہے؟ محرم اور سفر تو ہمارے پاس، بلکہ ان سے زیادہ ہے، وہ تو 40 پہ فنش ختم وہاں سلسلہ، لیکن ہمارے یہاں 8 ربیع الاول تک 18 دن ان سے زیادہ، لیکن پتہ نہیں کتنے 18 سال پیچھے ہم ان سے ہر میدان۔ آپ یہ مت کہیے کہ ملک ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ملک تو حزب اللہ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، ملک تو بقیت اللہ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، ملک تو یمنیوں کے حوثیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، ملک تو حماس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، لیکن ترقی سب کے پاس آپ کو ملے گی، ایجوکیٹڈ سب کے پاس ملیں گے آپ کو۔ آج جن کے پاس سب کچھ ہے وہ ان سے گھبراتے ہیں، وہ ان سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ ان کی باطل راہوں میں رکاوٹ بنے ہوئے، ان کی غلط راہوں میں رکاوٹ بنے ہوئے۔ ان کے نوجوان آپ دیکھیے ایجوکیشن میں کس مقام پر، سائنس میں کس مقام پر ہے۔ ایران کے جن سائنٹسٹ کو شہید کیا گیا، اکثر آپ دیکھیں آپ کو نوجوان ملیں گے جو شہید کیے گئے۔ احمدی روشن 40+ تھا انسان، شہید کر دیا گیا، نوجوان سائنٹسٹ۔ آغا مسعود 50 سال میں پوری نہیں ہوئی، شہید کر دیا گیا۔ ایسے سے عظیم انسان۔ حسین فہمیدہ 13 سال کی عمر میں، لیکن کتنا ذہین تھا۔ بہت سارے ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو نوجوان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کس مقام پر ہے، ایجوکیشن میں، تعلیم میں، تربیت میں، ہر چیز میں۔ کیوں؟ چونکہ وہ نظام سے وابستہ تھے، وہ اس انتظار میں نہیں تھے حکومت قائم ہوگی تو ہم ایکٹیو ہوں گے، حکومت قائم ہوگی تو ہمارا فائدہ ہوگا، ظہور ہوگا تو ہمیں سکون ملے گا، تو ہمیں آرام ملے گا، تو ہم ترقی کر پائیں گے۔ نہیں، بلکہ وہ ترقی کر ہی رہے ہیں ظہور کو فراہم کرنے کے لیے، وہ ٹیکنالوجی بنا ہی رہے ہیں ظہور کو فراہم کرنے کے لیے۔ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے ہوئے کہ امام جب آئیں گے، لیکن ابھی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے، ہم اپنے ٹیلنٹ کو نہیں دکھائیں۔ سب لوگ اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کریں، ہمیں حق نہیں پہنچتا ہے اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے کا۔ سب اسلام کی مخالفت کرے، دین کی مخالفت کرے، دین کے اندر صلاحیت نہیں ہے، دین کے اندر نماز روزہ پڑھو، اللہ اللہ کرو، مندر جاؤ، مسجد جاؤ، چرچ جاؤ، دین کا کام یہ ہے۔ دین کو فالو کرتے ہوئے تم سائنٹسٹ نہیں بن سکتے ہو، دین کو فالو کرتے ہوئے تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہو، دین کو فالو کرتے ہوئے تم انجینئر نہیں بن سکتے ہو۔ کمال ان نوجوانوں کو یہی ہے کہ نماز شب کی پابندی کے ساتھ ڈرون بنا کے دکھا دیا،
نماز شب کی پابندی کے ساتھ دین کے اصولوں پہ، دین کے اقدار پہ، دین کے ویلیوز کے اوپر عمل کرتے ہوئے بتا دیا کہ دین اور ترقی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، دین اور ٹیکنالوجی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، دین اور سیاست ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، دین اور حکومت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ فکر کا کمال ہی ہے کہ فکر ہمیں سکھاتی ہے کہ حکومت کیسی ہونی چاہیے، حکومت نہیں بتاتی ہے کہ فقیہ کیسے ہو، فقیہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ فقیہ ہے جو بتائے گا کہ حکومت کیسی ہونی چاہیے۔ وہ فقیہ ہی تھا کہ جس نے بتایا تھا کہ حکومت کیسی ہونی چاہیے، وہ فقیہ ہی تھا کہ جس نے بتایا کہ گورنر کسے کہتے ہیں، وہ فقیہ ہی تھا کہ جس نے بتایا کہ حاکم کسے کہتے ہیں، وہ فقیہ ہی تھا کہ جس نے بتایا کہ ایک انسان حاکم ہوتے ہوئے بھی خود تو بھوکا سوتا ہے مگر اپنی رعایا کو بھوکا سونے نہیں دیتا ہے، خود تو پیٹ کے اوپر پتھر باندھتا ہے مگر رعایا کو پیٹ پہ پتھر باندھنے نہیں دیتا ہے، خود تو پیوندار لباس پہنتا ہے مگر رعایا کو برہنہ رہنے نہیں دیتا ہے، ہر چیز کا سکون فراہم کرتا ہے، آرام فراہم کرتا ہے۔ یہ خوبی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دین میں آپ کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کرنے کی صلاحیت نہ ہونا۔ ہر چیز کا جواب دین میں ہے، ہر چیز کی فقہ ہے، ہر چیز کی فقہ ہے۔ ایک رکشہ چلانے والے کی بھی فقہ ہے، ایک پارٹی اٹھانے والے کی بھی فقہ ہے، ایک سائیکل چلانے والے کی بھی فقہ ہے، ایک بائک چلانے والے کی بھی فقہ ہے، ایک ٹیکسی چلانے والے، اولا چلانے والے کی بھی فقہ ہے۔ اور بات ہے اسے خبر نہیں، وہ سمجھتا ہے فقہ یعنی جس نے مجھے نماز کا سلیقہ سکھا دیا، جس نے مجھے روزہ کا طریقہ سکھا دیا۔ نہ، فقہ جو انسان کی لائف کے ایک ایک ایکشن کے اندر انوالو ہے اس کو فقہ کہتے ہیں، جینے کا سلیقہ جو سکھاتا ہے اس کو فقہ کہتے ہیں۔ لہذا نوجوان نا امید نہ ہو کہ اگر میں دین کو فالو کروں گا تو میں کالج نہیں جا سکتا، دین کو فالو کروں گا تو میں یونیورسٹی نہیں جا سکتا، دین کو فالو کروں گا تو میں ترقی نہیں کر سکتا، مجھے بہترین جاب نہیں مل سکتی، میری بہترین جی نہیں۔ جاب یہ دنیا والے نہیں دلاتے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، رزق ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، رزق خدا کے ہاتھ میں۔ خدا کا کام خدا کو کرنے دیجیے، آپ اپنا کام کریں، خدا کا کام اپنے ہاتھ میں نہ لیں، خدا پر بھروسہ تو کریں۔ جو نوجوان نا امید نہ ہو، میں مسلسل دیکھ رہا ہوں نوجوان نا امید ہو چکے ہیں، نا امید نہ ہو، پر امید رہیں اور ایسوں سے جڑیں کہ جو انہیں امید دلائیں، امید کا چراغ روشن کریں۔ ایسوں سے نہ جڑے کہ جو انہیں نا امید کر دیں، ارے اب کچھ نہیں ہو سکتا، ارے اب سرنڈر کر دو، ارے اپنے آپ کو جھکا دو، اپنے آپ کو گرا دو۔ نہ، پریشان صرف مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں سے زیادہ پریشان دلت ہے۔ آپ اینالائز کیجئے نیوز وغیرہ کو، مسلمانوں سے زیادہ تکلیف میں دلت ہیں۔ اگر مسلمان مارا جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دلت سر پہ بٹھایا جا رہا ہے، اور ایسا نہیں کہ غلطی سے دلت کو مارا جا رہا ہے، دلت کو مارا ہی جا رہا ہے اس بنا پہ کہ تو دلت ہے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی مندر میں آنے، تیری ہمت کیسے ہوئی پانی پینے کی، تیری ہمت کیسے ہوئی یہاں بیٹھنے کی؟ لیکن اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی۔ اسلام تو یہ دکھاتا ہے کہ آقا اپنے غلام کے لیے اپنے سے بہتر لباس خریدتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ تو اپنی کی کالا ہے۔ آپ غور کریں، ان خوبیوں کو پڑھیں، سمجھیں، نا امید نہ ہو۔ ہندوستان کو جس حالات سے گزر رہا ہے، ہندوستان کو یونٹی کی ضرورت ہے۔ کمال ہے کہ جو ہندوستان کے دشمن ہیں ان میں اتحاد ہے، وہ متحد ہیں۔ جو ہندوستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ متحد ہیں، لیکن جو ہندوستان کی بھلائی کی فکر کر رہے ہیں وہ متحد نہیں ہے۔ نا امید نہیں رہے، نا امید وہ ہو کہ جس کا خدا نہ ہو۔ امام حسین اسلام کے قیام کے بعد سب نا امید ہو چکے تھے سوائے حسینیوں کے، یعنی اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یزید ظلم کی جو انتہا ہے اس کا نام ہے یزیدیت، ابھی معاملہ وہاں تک نہیں پہنچا ہے۔ پھر ڈر کس بات کا، پھر خوف کس بات کا؟
جب کربلا رول ماڈل ہے تو ڈرنا کیا؟ پھر تو کربلائی بن کے دکھاؤ نا. کربلائی بننے کا مطلب کیا ہے؟ کربلائی بننے کا مطلب ہی نہیں ہے کہ اسلحہ اٹھاؤ. کربلا والوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا، کربلا والوں نے اپنا دفاع کیا ہے. کربلا والوں کے مقابلے میں اسلحہ اٹھایا گیا، انہیں دبانے کے لیے اسلحہ اٹھایا گیا، لیکن انہوں نے اپنے دفاع میں اسلحہ اٹھایا. انہوں نے ایثار کا مظاہرہ کیا، انہوں نے اپنے خلاف اسلحہ اٹھانے والوں کو پانی پلایا، انہوں نے اپنے کو قتل کرنے والوں کو پانی پلایا، اسے پیاسا رہنے نہیں دیا. کربلا ایثار سکھاتی ہے. کربلا کی خوبی یہی ہے کہ خون کی فتح ہے شمشیر کے اوپر. کمال یہی کربلا. کربلا کو سمجھیں. کربلا تبرک حسین کا ذریعہ نہیں ہے، کربلا تفکر حسین کا ذریعہ ہے. کربلا سے تفکر حسین کو لینے کی کوشش کریں، تبرک ملے نہ ملے. یہی تو ایثار سکھایا ہے کربلا نے کہ مادیات کو قربان کر دو، مادیات کو قربان کر دو. کربلا جز تحریک کچھ نہیں ہے، انسانیت کی تحریک کا نام کربلا ہے. انسانوں کو حرکت میں لے کر آئے، انسانوں کے لیے رول ماڈل بن گئی، دنیا کی ہر تحریک کے لیے رول ماڈل بن گئی ہے کربلا. تو ہمارے نوجوانوں کے لیے کیوں کربلا تحریک کا ذریعہ نہیں ہے؟ ہم سمجھیں، پلاننگ کریں. یہ مرکز جو قائم ہوا ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہاں آئیے نماز پڑھیے. کچھ نمازیں تو اور جگہ ہو رہی ہیں، جا کے پڑھ لیجیے. یہ مرکز اس لیے نہیں ہے کہ ہاں بس مجلس ہو، محفل ہو، تبرک ملے لے جاؤ جاؤ کھا کے سو جاؤ. نا، یہ سب تو ہر جگہ ہو رہا ہے. جو کہیں نہیں ہو سکتا ہے یہاں ہر وہ کام کرنے کی اجازت ہے. قوم کی ترقی کے لیے، نوجوانوں کی ترقی کے لیے، چونکہ فلسفہ مسجد یہی ہے. ہمیں فلسفہ پیغمبر کے زمانے کی مسجد کا یہی ہمیں سب ملتا ہے کہ وہاں صرف نماز کے احکام بیان نہیں ہوتے تھے، وہاں یہ بھی سکھایا گیا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے. آپ غور کریں اس چیز کے اوپر. وہاں یہ بھی سکھایا گیا کہ ترقی کیسے کی جاتی ہے. وہاں یہ بھی سکھایا گیا کہ اکنومی میں کیسے اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا جاتا ہے. وہاں سب کچھ سکھایا گیا ہے. وہاں نوجوانوں کو چست رکھنے کا بھی طریقہ بیان کیا گیا ہے. وہاں نوجوانوں کو ہیلتھی رہنے کا بھی طریقہ بیان کیا گیا ہے. وہاں روحانی، اسپرچول اور فزیکل ہر طرح سے فٹ رہنے کا طریقہ سکھایا جاتا تھا مسجد النبی میں. فلسفہ مسجد اور امام بارگاہ یہی ہے کہ اسپرچول اور فزیکل کیسے فٹ رہتے ہیں وہ سکھائیں ہمیں. یہ محفلیں، یہ مجلسیں، یہ مسجد لفافہ حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، صرف تبرک حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں ہے، صرف ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. ان ساری چیزوں کا محور جو ہے وہ سعادت ہے. سب کچھ کرنا سعادت نہ ملے تو فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم پریشان حال ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہماری مشکلات کا حل نکل ہی نہیں رہا ہے. اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد، اتنی جگہ یوز ہونے کے بعد، اتنا ایفرٹس لگانے کے بعد، اتنے گھنٹے، کروڑوں گھنٹے یوز ہونے کے بعد، نوجوانوں کا قیمتی ترین وقت استعمال ہونے کے بعد بھی نوجوان پریشان ہیں. کیوں پریشان؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان مسجدوں کا، ان امام بارگاہوں کا وہ فلسفہ نہیں ہے جو مسجد النبی کا تھا. جس دن وہ فلسفہ قائم ہو جائے گا سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ عالم انسانیت کی امید بن جائیں گے کہ جو ہونا ہے. یقین کریں آپ عالم انسانیت کی امید ہے. خدا بندر نے قرآن میں کہا ہے کنتم خیر امۃ، آپ بہترین امت ہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں عالم انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے. لیکن ہم تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے نہیں ہیں. تو عالم انسانیت کے لیے کیا ہم امید کریں گے؟ ہم تو خود ایک دوسرے کے مقابلے میں نا امید ہو چکے ہیں. نا امید نہ ہو، پلاننگ کریں، یونٹی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ
لیڈرشپ کے ساتھ، قیادت کے کاندھا بکاندھا، شانہ بشانہ، شانہ ملا کر، یونٹی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ میدان میں اتریے. دیکھیے خداوند عالم ہر قدم پر کس طریقے سے آپ لوگوں کو کامیابی و کامیرانی عطا کرتا ہے. پروردگار بحق اہل بیت اطہار امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے ظہور کو ہمارے لیے عافیت قرار دے، ہم کو ان کے عوام و انصار میں شمار فرما. پروردگار ہمارے بچوں کو اور ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی و کامیرانی عنایت فرما. پروردگار بحق اہل بیت اطہار ہمارے ملک کو ہر طرح کی بلا آفات مصیبتوں سے محفوظ فرما. پروردگار جو بے روزگار انہیں روزی عنایت فرما، برسر روزگار کی روزی میں خیر و برکت و وسعت عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.